پھر ایک بستی کی، پھر ایک ملک کی، پھر ایک علاقے کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، آپ خود دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ سٹرائک کر رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں. ضرب کہاں لگ رہی ہے؟ یہ یہاں لگ رہی ہے ضرب. اور خوش نصیب وہ ہے جن کو ضرب لگ رہی ہے، بد نصیب وہ ہے جو سن نہیں رہا ہے، یا جس کو، جو اس کو یو نو وہ مقام نہیں دے رہا ہے جو اس کو دینا چاہیے. تو وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ مثال کے ساتھ سٹرائک کر رہے ہیں، ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یار مجھے سٹرائک کیا، تو یہ سٹرائک کر رہے ہیں قریتن، ایک بستی کی. تھوڑی دیر کے لیے اپنی بستی کو دیکھیں، پاکستان کو. کانت آمنتم مطمئنہ، یہ امن و امان میں تھی اور مطمئن تھی. تو اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جو امن و امان میں مطمئن تھی. اس کا رزق اس کو چاروں طرف سے فراخی کے ساتھ پہنچتا تھا، ہر طرف سے فراخی سے پہنچتا تھا. یعنی غریبوں کے ہاں بھی رشتہ دار آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں پہ دروازے کھلے ہوتے تھے، صرف پردے لٹک رہے ہوتے تھے. تو اس کا رزق اس کو چاروں طرف سے آتا تھا. بلکہ ہم جرمنی کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم یو اے ای کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم ان کے اداروں کو اسٹیبلائز یعنی اسٹیبلش کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ماشاءاللہ. تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر وہیں بات آ گئی، فکفرت، پھر کفر کا ورڈ آ گیا، اللہ رحم کرے. فکفرت کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے ریجیکٹ کیا، ناشکری کی. بِأَنْعَمِ اللہ، اللہ کا جو انعام تھا ان کے اوپر، جو خوشحالی ان کو دی تھی، جو پلیٹ فارم دیا تھا، جو ملک دیا تھا، جو وطن دیا تھا، جو زمین دی تھی، جو آسمان دیا تھا، جو دھرتی دی تھی، جو پہاڑ دیے تھے، جو ایگریکلچر دیا تھا، جو سمندر دیے تھے، جو معدنیات دی تھیں، جو سارے موسم دیے تھے، جو اتنے ڈفرینٹ کلچرز جن کے پاس، سب کے پاس ڈفرینٹ طاقتیں، ڈفرینٹ سیٹ آف سکلز. تو اتنا کچھ جو پاکستان کو ایک کمپلیٹ ملک، اللہ گواہ ہے، میں دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں، بہت کم انگلیوں پہ بھی جو ہے وہ یہ زیادہ ہوں گے ہمارے پور، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ کہ کتنے ایسے ملک ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. جن کو صرف جنگلات ملے وہ اس کے اوپر ہی بڑے ہو گئے، جن کو صرف بیچز ملی وہ ان کے اوپر بڑے ہو گئے، جن کو صرف یہ ڈیری اور یہ دودھ دہی پروڈکٹس اس طرح کے وہ ملی، نیچرل ریسورس، وہ اس کے اوپر بڑے ہو گئے. دنیا کی انڈسٹری کھڑی کر دی انہوں نے دودھ دہی مکھن کی. تو ہمارے پاس وہ کچھ ملا جو کسی کو نہیں دیا، بہت کم کو دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ساتھ دے دیا، اپنی کمپینین شپ دے دی. کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی کمپینین شپ دے دی، کتاب دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے دی، ایک پیچھے ایک پورا ایک رچ آپ کو ایجوکیشن سسٹم دے دیا اللہ کی طرف سے. تو دنیا کی کوئی طاقت نیچا کر ہی نہیں سکتی سوائے کہ ہم خود اس کو نیچے لے آئے. تو پھر کیا ہوا کہ فکفرت بِأَنْعُمِ اللہ، یہ میں ساری انعام گنوا رہا تھا آپ کو، یہ تو بہت تھوڑے ہیں ابھی. سو اللہ کا جو انعام تھا اس قوم کے اوپر، انہوں نے اس کی ناشکری کر دی. انہوں نے کہا کہ یار چائنا والا ماڈل لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا یار ملیشین ماڈل لے کر آتے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ جو انڈین ماڈل لے کر آتے ہیں، اپنے میڈیا کو جو ہے نا وہ انڈیا جیسا کر لیتے ہیں، بالی ووڈ جیسا کر لیتے ہیں اپنے میڈیا کو، اپنے ٹاک شوز کو، اپنے انٹرٹینمنٹ شوز کو ویسا کر لیتے ہیں جیسا بالی ووڈ کے اندر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو اپنے اندر سے، اپنی سوسائٹی اور کلچر کے اندر سے کچھ نہیں ملا، جو ہم نے باہر دیکھنا شروع کر دیا. اپنی سٹوری وہیں کی وہیں رہ گئی کہ ہم کون ہیں. ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکے اپنی سٹوری کہ ہمارے پاس کیا ہے. ایک ڈرامہ بنایا ٹرکی نے، ارتھ رول، وقت پڑ گیا پورے ہالی ووڈ کو، پورے بالی ووڈ کو، پوری دنیا کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کو کہ یہ کیا ہے. کاپی کرنا شروع ہو گئے. اور کیا تھا اس ڈرامے کے اندر؟ پروفیشنل ایکسلنس کے علاوہ ایمان تھا، ویلیو سسٹم تھا، کلچر تھا، فیملی ویلیوز تھیں، ماں باپ بچوں کی رسپیکٹ، آپس میں یونٹی کا کانسیپٹ.
उस एक अर्तुरुल ड्रामे ने तो क्या है, पाकिस्तान 75 ईयर्स में हम ऐसा एक ड्रामा नहीं बना सके। एक ज़माने में थोड़े बहुत बने थे, आखिरी चट्टान और ये वो, हम जब बहुत छोटे थे तो पाकिस्तान टेलीविज़न, फिर उसके बाद यू नो बॉलीवुड टुक ओवर इन पाकिस्तान। खैर किसी और दिन इस पे बात करेंगे। तो क्या किया उस बस्ती वालों ने, उन्होंने फकफरत बयानों में ला, उन्होंने अपने इनाम को जो है वो साइड पे कर दिया। जो स्पेशलिटी, जो इंडिविजुअलिटी उनको दी गई थी, किसी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा नरेट करती हैं कि उनसे पूछा कि तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर कौम का, हिस्ट्री के अंदर हर कौम का एक शर्फ होता है, एक प्राइड होता है, एक उसकी डिग्निटी होती है जिसको वो बोस्ट करती है, जिसके ऊपर वो फख्र करती है, लोगों को बताती है अमेरिकन ड्रीम और ये और वो और हम ये और हम वो, हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी और लैंड ऑफ दिस एंड लैंड ऑफ दैट। तो से पूछा गया कि हमारा शर्फ क्या है, हमारी खासियत क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो शर्फ है वो कुरान है। हमने उसको खत्म कर दिया अरबी में और शेल्फ पे रख दिया, जिसको कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी स्पेशलिटी है, ये तुम्हारा फख्र है, तुम्हारी डिग्निटी है, ये तुम्हारी वो चीज है जो तुम पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को दिखाओगे, बताओगे, इसके ऊपर बोस्ट करोगे, इसके ऊपर फख्र करोगे। लुक, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आवर सिस्टम, वी फॉलो दिस सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर सो हैप्पी एंड पीसफुल एंड स्टेबल एंड लॉफुल और प्रॉस्परस एंड अहेड ऑफ यू। और तुमसे आगे इसलिए है कि हम इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इसको फॉलो किया था वो पूरी दुनिया से आगे थे, उन्होंने सुपर पावर्स को भी इंस्पायर कर दिया था। और मेरा ये ईमान है कि आज भी आप दुनिया की तमाम सुपर पावर्स को इंस्पायर कर सकते हैं इसके कैरेक्टर के थ्रू, क्योंकि इतना सा इजराइल है, इतना सा। और अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो इतने से होंगे एज कंपेयर टू 7.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। सो वो जो कौमियत है जिनको हम यहूदी कहते हैं, वो नंबर है ही क्या, कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया का कौन सा बिजनेस है जिसको वो लीड नहीं करता है? दुनिया का कौन सा मीडिया, कौन सा सैटेलाइट, कौन सा चैनल, क्या इकोनॉमी, बैंक्स और एमिनिशन और क्या है जिसके अंदर वो रिसर्च टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है नंबर का चक्कर नहीं है। यहां से एक बात तय होती है, इसके अलावा मैं कोई किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूं, क्योंकि जिसको ये मिल जाएगा वो किसी से क्या इंस्पायर्ड होगा। लेकिन कुरान आपको देखना भी तो सिखाता है कि कौन सी कौम किस चीज के ऊपर काम कर रही है जिसकी वजह से उसको फायदा हो रहा है, वो आगे क्यों है। क्योंकि है तो वो अल्लाह का ही दिया हुआ नॉलेज, वो अपने पास से थोड़ी लेकर आए हैं। कोई भी अच्छाई, चाहे आप अल्लाह को जानते हैं नहीं जानते, वो है तो अल्लाह की तरफ से। कोई भी बड़ा इल्म आप नहीं जानते उसको, यानी कि वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन वो आपको फायदा तो पहुंचाएगा। सो क्या हुआ कि हमने उस इनाम को साइड पे कर दिया, हमने उस इनाम को समझा ही नहीं। हमने उस इनाम को बरकत के लिए, सवाब के लिए, कुलों के ऊपर, 40वें के ऊपर क्या कहते हैं, खत्म करने के लिए और इस तरह की बहुत सारी, शादी पे सर के ऊपर से गुजारने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी जिंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और बचपन से क्या कहा कि ये क्यों आया था, हिदायत के लिए। सो आज समझ में आ रही है कि जब कोई कौम, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं इस वक्त, बाहर वाले उनकी हम बाद में बात करेंगे, अपनी बात कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने ये किताब दी है, जिनको अल्लाह ने ये मुल्क और ये सारा एक प्लेटफॉर्म बना कर दिया है, और इसके अंदर गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। इस किताब के अंदर यूनिवर्सल लॉज हैं, जो भी दुनिया की कौम उसको फॉलो करेगी वो ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह कहते हैं अदल करो, तो जो कौम अदल करेगी वो ऊपर आ जाएगी। अल्लाह कहते हैं जो गलत करे उसको पकड़ो, लॉ इन्फोर्समेंट को। जो कौम भी पकड़ेगी, जिसकी पुलिस स्ट्रांग होगी और वो इंश्योर करेगी कि आपका जान माल महफूज रहे, वो कौम ऊपर आ जाएगी। सो ये मत समझिए कि ये कोई आखिरत के लिए ये किताब आई है। आखिरत में तो रिजल्ट है, ये किताब तो दुनिया के लिए है।
یہ دنیا سے آپ کو پاس کرا کے آخرت کی طرف بھیجتی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف نالج دیٹ وی آر مسنگ آؤٹ آن. ہمیں اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا. تو ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں اللہ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان آج اس حالت میں کیوں ہے. پہلی آیت میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریجیکٹ کرے گا اللہ کے احکامات کو ان کے گھروں کے آس پاس مصیبت منڈلاتی رہے گی یا ان کو مزہ چکھاتی رہے گی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ایک بستی اطمینان میں تھی, سٹیبل تھی, اس کو ہر طرف سے رزق ملتا تھا. پھر ان بستی والوں نے جو انعام ملا تھا ان کو, چاہے وہ آزادی ہو, چاہے وہ ملک ہو, گھر ہو, وہ اللہ کی کتاب ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجوکیشن سسٹم, پورا دین ہو, انہوں نے اس انعام کو ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ ریجیکٹ زبان سے نہیں کیا جاتا, صرف یاد رکھیے یہ بات, میں ریپیٹ کر رہا ہوں نئے لوگوں کے لیے. ریجیکٹ زبان سے نہیں کیا جاتا, ریجیکٹ عمل سے بھی کیا جاتا ہے. ریجیکٹ تو آپ اور میں زبان سے تو کوئی ریجیکٹ نہیں کر رہا, لیکن ہمارا ایکشن ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس لائف سٹائل کو, ان پرنسپلز کو. تو جنہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس انعام کو تو کیا ہوا؟ فَذَقَ اللَّهُ فَذَقَهَ اللَّهُ, اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا. وہ ذائقہ کس چیز کا؟ لباس پہنا دیا ان کو. بڑی خوبصورت سمبولک اللہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذائقہ چکھایا. کیسے ذائقہ چکھایا؟ کیسے کہتے ہیں نا مزہ چکھاتا ہوں تمہیں. تو اللہ نے کیسے ان کو مزہ چکھایا کہ ان کو لباس پہنا دیا, اس قوم کو, اس بستی کو. کس چیز کا لباس؟ جو کا لباس. جو کہتے ہیں بھوک اور ڈیزائر کو. ایک ایسی بھوک اور ایک ایسی ڈیزائر جو ختم ہونے والی نہ ہو. یعنی وہ قوم جو اطمینان میں تھی, مطمئن تھی, جو 6 آنے کا بکرے کا گوشت لے آتی تھی, 1 روپے کا منو آٹا لے آتی تھی, وہ قوم جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں بھی خوش باش تھی, گھر میں آگے مہمان بھی ٹھہرتے تھے, وہ قوم جو بالکل بھی برانڈ کانشیس نہیں تھی, وہ قوم جو لنڈے سے کپڑے لے کر بھی آلٹر کر کے بڑے فخر سے پہن لیتی تھی, سردیاں گزار لیتی تھی, وہ بالکل بھی برانڈ کانشیس نہیں تھی. وہ قوم کوئی گاڑیوں کی برانڈ کانشیس نہیں تھی, کسی کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی. اب تو سوزوکی اور کرولا اور ہونڈا, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی بہت مہنگی ہے. اب تو جب تک آپ کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس رینج روور نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو نہیں ہے, جب تک آپ کے پاس کوئی ویگو شیگو یہ وہ نہیں ہے, آپ تو بڑے آدمی نہیں ہیں. تو یہ قوم مطمئن تھی, اس کا مطلب ہے یہ ان کو وہ والا ایکسپوجر ہی نہیں ملا تھا ابھی. تو زیادہ ہمارے بزرگوں کے گھر میں زیادہ برکت بھی تھی. میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں, نہیں نہیں نہیں. اللہ سے زیادہ ایڈوانس اور اللہ سے زیادہ ایکسلنس کی بات کون سکھا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا تو اطمینان بھی تھا. اس کا مطلب ہے یہ چیزیں اطمینان کا باعث نہیں ہے, یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب ہم نے اس انعام کو, اس ویلیو سسٹم کو, اس فیملی ویلیو سسٹم کو, اس ادب اور آداب اور وہ جو ایک پیچھے سے بھی چلا آ رہا تھا اور جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے, جب ہم نے اس انعام کو سائڈ پہ کر دیا اور ہم نے باہر دیکھنا شروع کر دیا, بالی ووڈ اینڈ چائنیز ماڈل اینڈ ملیشین ماڈل اور ویسٹرن ماڈل اینڈ دس اینڈ دیٹ, ان لائف سٹائلز کو ہم نے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا, تو پھر اس انعام کو ہم نے نیچے کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے لباس پہنا دیا اس قوم کو بھوک کا, کہ چلو اب ڈیزائر میں ہی جیو اور ڈیزائر میں ہی مرو. اٹ ول نیور بی انف فار یو. ہمیشہ اس میں ہی رہو گے, ڈیسپریشن میں. گھر چھوٹا ہے تو پرابلم ہے, نہیں ہے تو پرابلم ہے تو چھوٹا ہے اور بڑا چاہیے. تو ایک تو وہ لباس پہنا دیا, یعنی لباس کیسے نظر آئے گا آپ کو؟ لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلیٹلی اس کے اندر بند کر دیا, باکس کے اندر, کہ اب تم بھوک اور ڈیزائر میں ہی جیو, ہر وقت ڈیزائر میں ہی رہو گے. تمہیں سکون نہیں آئے گا کہ یار اب ہیپی, میرے پاس نہیں ہے آئی فون لیٹسٹ ماڈل بٹ آئی ایم ویری ہیپی, میرے پاس نہیں ہے لینڈ کروزر بٹ آئی ایم ویری ہیپی, میرے پاس نہیں ہے 2 سوئمنگ پولز والا گھر بلکہ 1 سوئمنگ پول والا گھر بھی نہیں ہے بٹ آئی ایم ویری ہیپی, میرے پاس نہیں ہے یاٹ
یا پرائیویٹ جیٹ یا 15 گاڑیاں میرے پورچ میں، بٹ آئی ایم ویری ہیپی. میرے پاس نہیں ہے وہ ہر وقت فیملی کو ورلڈ ٹور پہ لے کے جانے کے پیسے، بٹ مائی فیملی از ویری ہیپی. میں اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اطمینان. اور اگر یہ سب چیزیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو، تو بھی اگر میرے پاس اطمینان نہیں ہے تو یہ چیزیں کبھی بھی ول ناٹ بی انف. ورنہ ذرا آس پاس دیکھیے پاکستان میں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، کیا وہ رک گئے؟ کیا وہ سیٹسفائی ہو گئے؟ کیا انہوں نے ملک کی جان چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے رحم کر لیا غریب غربا پہ، بے بسوں پہ؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، دے اسٹل وانٹ مور. تو جب اس انعام کا انکار کیا، انعام کا انکار مطلب اس انعام کے اندر جو پرنسپل اور جو لاز ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، جب ان کا انکار کیا تو پھر اللہ نے لباس پہنا دیا اس قوم کو بھوک کا. اور دوسرا لباس سنیں ذرا، دوسرا کس چیز کا لباس پہنایا؟ والخوف، مستقل خوف کے اندر کل کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ جب لباس پہنایا جاتا ہے تو پوری کی پوری سوسائٹی، پورے کی پوری اکانومی، پورا کا پورا سسٹم پھر اس لباس کے اندر آ جاتا ہے. پھر پورا کا پورا سسٹم انسیکیور ہو جاتا ہے، پھر پورا کا پورا سسٹم خوف میں آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے، جب پورا کا پورا سسٹم خوف میں آئے گا تو جس کی ریچ زیادہ ہے، جس کے پاس پاور زیادہ ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے زیادہ مال لے جائے گا. آپ کی آکسیجن بھی لے جائے گا، آپ کا پانی بھی لے جائے گا، آپ کے فروٹس بھی لے جائے گا، آپ کا فیوچر بھی لے جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ایک عذاب ہے. ہم پتہ نہیں کون سے عذاب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی آسمان سے کوئی بارش ہوگی کسی چیز کی، اللہ نہ کرے ہو، یا پہاڑ گریں گے، یا کوئی زلزلہ آئے گا، یا سمندر آئے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن یہ خود بذات خود ایک عذاب کی کیفیت ہے جب ایک لباس پہنا دیتا ہے اللہ کسی قوم کو بھوک اور خوف کا. یہ میں آپ کو کوئی اپنا فلسفہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورہ نحل 16 نمبر سورہ، اس کی 112 نمبر آیت ہے. آپ بھی پڑھ لیں اور کوئی شیئر بھی کر لیں یہاں پہ. آپ بھی پڑھ لیں اور اس کو خود ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا ایسا ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے تھے نجم بھائی، کیا ایسا ہو بھی رہا ہے؟ تو آپ کو یہی جواب ملے گا.